جی ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے انوار حق کے پلیٹ فارم سے کریم خان کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے جب ہم نے آغاز کیا تھا انوار حق کے پلیٹ فارم کا تو ہمارے ساتھ ربیول کے حوالے سے گفتگو میں خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فہد صاحب جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں ان سے گفتگو کی تھی اور سائنسی حوالے سے دین کے حوالے سے خدمات لینے کے لیے بات کی تھی اور بہت مفید مشورے ہم نے اور ہم نے سنے تھے. تو مگر ایک نیوز ہے ایک خبر ہے اس پر آج میں نے ان کو تکلیف دی ہے کہ اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی الحمد للہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی شکر ہے مالک. دنیا کی آبادی تو بہت زیادہ ہے, بہت بڑی آبادی ہے, اس میں سائنٹسٹ بہت کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر, ایسا ہی ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا؟ چلے اس پہ کرتے ہیں. نیوز کیا ہے؟ ایک خوشی کی خبر جو آپ کے حوالے سے ہے کہ دنیا میں 2 احباب ہیں جن کو ایک ایوارڈ سرٹیفکیٹ ملا ہے, ان کا ایک نام آیا ہے, 2 افراد میں آپ کا نام بھی شامل ہے. ماجرا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. جی وہ اس طرح ہے کہ 2% جو لوگ ہیں نا اچھا سائنٹسٹ میں, ان میں اس کی ڈیٹیل اس طریقے سے ہے کہ ہر سال اسٹینفرڈ یونیورسٹی جو ہے امریکہ میں وہ ایک لسٹ پبلش کرتی ہے. اچھا جو ریسرچرز ہوتے ہیں اس میں ان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ وہ ان کو اسیس کرتے ہیں یا ایویلیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ایک پبلشنگ ہمارے پاس ایک فورم ہے, ایلس ویئر اس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہر سال تو اسٹینفرڈ یونیورسٹی خود پبلش کرتی تھی, تو اس دفعہ ایلس ویئر اور اسٹینفرڈ نے دونوں نے مل کے ایک لسٹ پبلش کی ہے. وہ جو 2% سروے کے بعد جی وہ کمپلیٹ ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے. گوگل اسکالر ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی پبلیکیشنز آئی ہیں, کتنی سائٹیشنز ہیں, آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کتنی افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, سیلف سائٹیشن کیا ہے, ایچ انڈیکس کیا ہے, آئی انڈیکس کیا ہے, وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اس کی بیس پر وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو اس سال جو اسٹینفرڈ یونیورسٹی اور ایلس ویئر نے جو لسٹ پبلش کی ہے اس میں ناچیز کا نام بھی الحمدللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اچھا تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ ڈومینز کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کی وہ ہر ڈومین کی لسٹ پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس جو ہے 2% دنیا میں جتنے سائنٹسٹ ہیں کمپیوٹر سائنس کے ان میں 2% میں میرا نام بھی شامل. کیا بات ہے جی, انتہائی خوشی کی بات ہے. جی الحمدللہ, اللہ پاک کی مہربانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے, مرشد کریم کی نگاہ ہے, اساتذہ کی محنت ہے ساتھ, اور والدین کی دعا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو کیفیت ہے ملک میں ہماری چل رہی ہے, ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی خوشی کی خبر کے لیے ہم ترستے ہیں. انتہائی خوشی کی خبر ہے اور میں آپ کو بھی خوشی کی خبر سنانا چاہ رہا ہوں. انتہائی, اور پھر اٹک کے لیے, اٹک کا فخر ہے, اٹک کے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اٹک سے تعلق رکھتے ہیں, اور ورلڈ میں 2% میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کا نام آیا ہے, اور یقین جانیے کہ انتہائی خوشی کا موقع ہے. ڈاکٹر صاحب جس انداز میں آپ آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ اس علم کو لے کر, جدید علم کو لے کر, اسپیشلٹی ہے کیا آپ کی؟ جی اس طرح کہ میں کامسٹ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کرنٹلی آج کل جو ہے میں چائنا میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے گیا ہوا. ماشاءاللہ. تو وہاں پہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے لیے مجھے انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. 2 سال کے لیے میں نے یہاں سے چھٹی لی ہوئی ہے کامسٹ یونیورسٹی سے, اور آج کل میں ادھر چائنا میں ہوں. اسپیشلٹی میری جو ہے, ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کی جس طرح ہر جو ہے نا ڈومین کی ڈفرینٹ برانچز ہیں, اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کے بھی آگے ڈفرینٹ برانچز ہیں. تو میری جو اسپیشلٹی ہے وہ بیسیکلی ہے نیٹ ورکنگ. اچھا. نیٹ ورکنگ میں پھر میں جو دوسری جو برانچ ہے اس کو مرج کرتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اوہ گڈ. جی تو نیٹ ورکنگ, کمیونیکیشن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ 3 ڈومین آپ سمجھیں کہ میں ملا کے چلتا ہوں, جو کہ میرے آپ تو بڑے خاص ہیں. نہیں ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, اس میں آپ مہارت رکھتے ہیں. جی جی جی. گورنمنٹ آف پاکستان کو تو یہ انفارمیشن چلی گئی ہوگی جو جی, یہ تو آن لائن اسٹینفرڈ یونیورسٹی کی جو ان کی پبلیکیشن سائٹ ہے وہاں پر بھی, ایلس ویئر پر بھی, اور بھی ڈفرینٹ فورمز ہیں, وہاں پر یہ انفارمیشن اویلیبل ہے. گزشتہ کئی ماہ سے یہ بات چل رہی تھی, آئی ٹی میں ہمارا پاکستان, ہمارا یوتھ کافی سلو ہے بنسبت ایشیا کے کچھ ممالک سے.
میں سمجھوں کہ وہ اندازہ غلط ثابت ہوا آج. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ سلو ہیں، لیکن یہ ساتھ اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اور محنت کی بھی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ بہت ایسے ہمارے احباب، حتیٰ کہ یہ اٹک کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے الحمدللہ ٹاپ کی جو ہے نا یونیورسٹیز کے ہیں، ٹاپ کی انڈسٹری کے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت بہت اچھی پوسٹ پر بیٹھے ہیں. میں صرف آپ کو اٹک کی بھی بات بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، مختلف کنٹریز میں، مختلف یونیورسٹیز میں بھی، مختلف انڈسٹریز میں بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ پیچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی پرابلم، کبھی دیکھیں یہاں پہ کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ تھوڑا انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی، تو ہمارے جو فری لانسرز تھے ان کے لیے مسئلہ بن گیا. جی وی پی این یوز کریں، یا فائیور نے دیکھیں انہوں نے ایون کہ آفیشلی اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھ دیا کہ جو لوگ بھی پاکستان اگر آرڈر پلیس کریں گے کسی فری لانسر کو تو ڈیلے آ سکتا ہے اس کی ڈیلیوری میں. تو دیکھیں اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑے نیگیٹو ایک افیکٹ. میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پر ایک خصوصی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک محفل ناظرین اس کے اوپر کریں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر، اور خاص کر یہ جو وی پی اینز یوز ہے اور انٹرنیٹ کی بندش کے بعد ہمارے کتنا نقصان ہوتا ہے، اس پہ ایک خصوصی نشست کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے گا، آپ پڑھ لے کر سائنسدانوں کی طرف باہر چلے جاتے ہیں، آپ اب چائنا میں پڑھ رہے ہیں، واپس خدمات آپ نے پاکستان میں ہی دینی ہے؟ جی میں ابھی بھی چائنا میں انڈسٹری میں ایک دیکھیں آگے سے آگے تو بڑھنا ہے. جی جی. اور سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا جانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو چائنا جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ والا حکم مبارک بھی پورا ہو جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ میں سرو کر رہا ہوں، تو یہ لرننگ کے لیے گیا ہوں. کمال ہے. تو واپس اپنے وطن ہی آنا ہے انشاءاللہ. اپنے وطن سے پیاری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، ہم نے کوئی ترتیب بنانی ہے اکیڈمی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فری کلاس وہاں بچوں کو دیں گے، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ، کیوں نہیں، میں حاضر. ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے تو میں حاضر ہی. جی دیکھنے والوں کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پلان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے. چائنا میں جو میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو، جی چائنا میں جو میرا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ لائی فائی کے اوپر ہے. جس طرح ہمارے پاس وائی فائی ہے، وائرلیس فیڈیلیٹی کہتے ہیں اس کو، وائی فائی کو، اسی طرح ہمارے پاس ہے لائٹ فیڈیلیٹی، کہ یہ جو ایل ای ڈی لائٹس ہیں یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں، اس سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا جائے، ان کو یوز کر کے ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا جائے. تو وائی فائی میں ہمارے پاس جو ہے ہم میڈیم جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایئر ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیم ہے ایئر، اور ساتھ ہم لائٹ یوز کرتے ہیں، ایل ای ڈی لائٹ. تو ایل ای ڈی لائٹ جو ہے ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ بہت تیز ہے، اس لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. تو میں جو ہے یہ ہمارا ایک کمپنی ہے ٹیرافونکس کے نام سے چائنا میں، ٹھیک ہے، ملیشیا میں بھی ہے، انڈونیشیا میں ہے، نیپال میں ہے، تو ہیڈ کوارٹر ان کا چائنا میں، سنگاپور میں بھی ہے. تو ان کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. کیا بات ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا. میں اس قابل نہیں لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا. انتہائی خوشی کا مقام ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں، اور آگے ارادہ بھی آپ کے ہیں. دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر اس یوتھ کو جو آج کل انٹرنیٹ کو فضولیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، آئی ٹی کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا، ہر چیز جو ہے اللہ پاک نے بنائی ہے وہ کرامت بنائی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک انسان آگے سے آگے جائی جا رہا ہے، تو ٹیکنالوجی بھی اگر آئی ہے تو اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، پازیٹیو پہلو بھی ہیں، اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو کی طرف جائیں، آپ کو چاہیے آپ پازیٹیو کی طرف جائیں. آپ دنیا میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، ملک کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اپنا نام روشن کریں، پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے، نہ کہ نیگیٹو سائڈ پہ رہتے ہوئے ملک کا نام بھی بدنام کریں، والدین کا نام بھی بدنام کریں. پھر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر پاکستان، ماں باپ، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر پھر اسلام. کیا بات ہے. تو وہ پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے اسلام کا نام روشن کریں، دین کا نام روشن کریں. وہ آلریڈی روشن ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کا بھی نام لکھا جائے کہ آپ نے بھی تھوڑا سا جو حصہ ڈالا، اور وہ رب تعالیٰ قبول فرما لے. بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں اور جو ہے نا نقصان کا باعث بنے، یا گناہوں میں لکھا جائے، اچھے کاموں میں لکھا جائے.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آپ کی جس طرح آپ ہمیں وقت دیں گے، آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ ہمیں بلا لیجیے کرے گا. آپ سے یہ گفتگو کر کے ہمیں بڑا ایک تو سکون بھی ملتا ہے، یہ جو خوشی کی خبریں ہیں، پھر یہ جو تجربہ ہے آپ کا، آپ کے علمی خدمات ہیں، اس سے ہم بھی مستفید ہو جاتے ہیں. تو ناظرین بالکل اسی دعا کے ساتھ کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، مایوسی کی خبریں، خوشی کی خبریں ہیں، اور وہ بھی انتہا کی. یعنی اتنی خوبصورت خبریں آپ سن رہے ہیں اس اٹک میں، اس اٹک شہر سے. ایسے فرزند اس ملک کے ہیں یہاں پہ. زندگی نے وفا کے استاذ کے ساتھ نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے کریم خان اور ڈاکٹر فہد صاحب کو اجازت دیجیے.